جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر وہ آتنکواد کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں، یہ خبر جو ہم بتائیں جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ لکھنؤ کے شہر قاضی نے اسلامک ودوان مولانا ذاکر نائکی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ نائکی پر ٹی وی پر دیے بھاشنوں میں اسامہ بن لادن کا سمرتھن کرنے کا آروپ ہے۔ ذاکر نائکی بھارت میں پیس ٹی وی چلانے والے نائکی کو اسلامک ودوان مانا جاتا ہے، لیکن ان پر آروپ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں سے روبرو کراتے کراتے وہ القاعدہ سرگنا اسامہ بن لادن کا سمرتھن بھی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ رویہ انہی لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے جنہیں وہ مذہب کا پاٹ سکھانا چاہتے ہیں۔ لکھنؤ شہر کے قاضی مولانا مفتی ابو العرفان قادوی نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان کے خلاف لکھنؤ میں الماس ہال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی۔ اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں، حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں، جو ان کا قاتل ہے یزید، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ یہ جو بڑے بڑے علماء کرام، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجد میر، مولانا سمیع الحق، تو کیا یہ سب لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ سب کفر کا کام کر رہے ہیں۔ جمہوریت کفر ہے، سب یہ کر رہے ہیں۔ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اہل سنت و جماعت، اس میں ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں۔ اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں، مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث۔ ایک گل میں ماننا گا انہوں نے کہ ہے ضرورت آ کیوں کہ کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا، بس یہ اہل حدیث ہے۔ جو بندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا، مہربانی کی اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا، کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی، دروازے پہ لکھ دیا تھا ہم اہل حدیث سے۔ اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے۔ جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے، سیدھا لکھ دیا ہم اہل سنت نہیں ہیں، یہ لکھ دی۔ شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے، تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں۔ اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے، انہوں نے چھپایا تو نہیں نا۔ بے غیرت دیوبندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے، ان دونوں فرقوں سے گندا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا، تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر۔ حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور۔ تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا۔ اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے۔ کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت جہاں سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے نا۔ 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی سب کر دیا تو یزید پاک ہے۔ یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے۔ یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے۔ کیوں؟ اسی کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، جس نے شیعوں کو اسلام پر لگایا۔ اور سنو،
ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے. یزید نے ان کو خریدا. یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں. ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے. اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا. بات حضرات غور نہیں کیا آپ نے. شیعہ نام لکھا. میں کہتا ہوں ہمارے کا جی سنی تھے. میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ. کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے. تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ شیعہ تھے. خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. جی وہ کون تھے؟ شیعہ. اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی. اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وابی. کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے. ہم ان دونوں پر لعنت کرتے. زور سے بولو. ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی. اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی. آپ لعنت کس طرح کرتے؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے. اور زور سے کہو شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وابیوں پر لعنت. یہ مسلک ہے ہمارا. یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے. وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کرانے والے ہیں. اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے. تو امام کے اپنی کتابوں سے اگر تم، میرا چیلنج ہے، یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں، پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1,00,000 روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا. میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے. اور دونوں لانتی. دونوں لانتی. بولو دونوں. تھی کہ ہم ہندو سے جدا ہوں. قوم چاہتی تھی کہ مذہب کے لیے، ہمارے رسم و رواج کے لیے، خدا کی پرستش کی ہمیں آزادی نصیب. اور لیڈر کیا چاہتا تھا؟ لیڈر کیا چاہتا؟ تمام مذہبی علماء جب اس لیڈر کی مخالفت کر رہے تھے، نیشنلسٹ تھے، احراری نیشنلسٹ تھے، دیوبندی نیشنلسٹ تھے، تمام علماء نیشنلسٹ تھے. ایک ساتھ بولے تو نے کہا ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، دین سے نہیں بنتی. ایک صاحب بولے تو انہوں نے کہا کہ شکر ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں، ملتیں اوطان سے بنتی ہیں. یہ لوگ پاکستان کے مخالف تھے، نیشنلسٹ تھے. اور وہ تنہا وہ واحد شخص جس کے رسم و رواج میں شاید اسلام نظر نہیں آتا تھا. اور اس کی کمٹمنٹ کیا تھی؟ کسی نے کہا قائد اعظم اتنی محنت، اتنا جوڑ و جبر، اب تم بیمار، یہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے. تو اس نے کہا بس اس لیے کہ جب خدا کے حضور جاؤں اور اپنا میں یہ ملک لے کے جاؤں تو اللہ مجھے کہ ویل ڈن مسٹر محمد. بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قرآن کو غلط کہہ کر بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کے بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب عثمان پر لعنتیں کر کے بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ پر لعنتیں کر کے بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے کر بڑا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کافر ہے. یہ قرآن میرے سر پہ ہے کہ یہ کافر ہے، 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 کافر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں تبلیغ کی جماعت ہے، رائے گنج میں اجتماع لگتا ہے، تقریباً 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ یہ اجتماع بھی بڑھ رہا ہے لیکن برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کس طرح فرق ہے؟ اس میں ملتی بھی کیسے ہے اور فرق بھی کیسے؟
اسلام نے اس قسم کی تبلیغ کی گنجائش کو پکنک گھر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے والد صاحب پکنک پہ چلے تمام فرائض کو چھوڑتے ہوئے تمام فرائض کو ترک کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ فرائض ان کے نہیں تھے وہ اخلاقی فرائض وہ مذہبی فرائض اور آپ حضرات روانہ ہو رہے ہیں بستر اٹھایا ہوا ہے فٹیگ میں جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان سب کو جبرن آرمی کیمپ میں رکھنا چاہیے بجائے رائمنڈ کے آپ کہتے ہو کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی آگے سی بات ہے جب بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتووں کا دور نہیں رہا فتوے دور